المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کورس کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ کورس کتنا اہم ہے، اگر میں اس کی زیادہ کوئی لمبی چوڑی اس کی اہمیت بیان نہ کروں، صرف تھوڑی سی ایک مختصر الفاظ میں اگر کر دوں نا تو یہ ہوگی کہ جتنا اہم اللہ کو ایک ماننا ہے نا، کہ اگر اللہ کو کوئی ایک نہ مانے باقی سب کچھ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اتنا ہی اہم حضور کو خاتم النبیین ماننا بھی، حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عقائد ان کو تسلیم کرے، ان کو مانے، ان کو قبول کرے، صرف اور صرف اس عقیدے کے اندر وہ گڑبڑ کرے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے، معاذ اللہ حضور کو آخری نبی نہ مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ اتنا اہم ہے، اور میں نے جیسے کہا نا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا پھر اس کی حفاظت کا اہتمام بھی اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ حفاظت ہی کے لیے آئے ہیں اس عقیدے کی، یہ ایک عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ان بنیادی عقائد کا نام ہے کہ جن کو ماننا انتہائی ضروری ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے بندہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں بنیادی عقائد، یعنی ضروریات دین ان کو کہا جاتا ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کا وجود ہے، فرشتے ہیں، یہ آخرت، حشر و نشر، یہ سب چیزیں، اسی طرح حضور کا خاتم النبیین ہونا، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسے عقائد ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اتنی اہم چیز ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کا پھر اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، ہمیں اس کی حفاظت کا بھی اہتمام ہمیں کرنا ہوگا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کے حفاظت کا اہتمام، ایک تو ہم الحمدللہ عقیدہ ہے ہمارا کہ حضور خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الحمدللہ اہل سنت کے بچے بچے کا عقیدہ ہے۔ ایک یہاں پر آنے کا پھر کیا مقصد ہے کہ ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، پھر یہاں ہم کیوں آئیں بھائی، 4 دن 4 ہفتے مسلسل جو ہے نا ہم اپنا وقت نکال کر آئیں، تو کیا اس کے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے نا، جس پر آپ کو الحمدللہ آپ ایمان رکھتے ہیں، جس پر وہ آپ کو دلائل کے ساتھ پتہ چل جائے گا، دلیل کے ساتھ پتہ ہونا، یہ ورنہ تو یہ بغیر دلیل کے ایسے ہی بس آئیں بائیں شائیں کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ کفار کہتے ہیں ہمارے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان سے بگن ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی یہی کہیں کہ بھائی اس پہ یہ آپ یہ والا عقیدہ رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، بھائی ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، یہ تو وہ کہتے تھے۔ دلیل کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی دلیل بھی ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی سامنے آ جائے، کوئی قادیانی سامنے آ جائے، یا کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہو، تو ہم اس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ صرف اپنی باتوں سے تو نہیں کر سکتے، دلائل ہوں گے قرآن و حدیث سے، انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ طور پر اس میں دلائل کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے پاس مختصر ہی وقت 4 ہفتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ اگر اس پر کلام کیا جائے تو کم از کم 10 ہفتے چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی درد ہے نا کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے۔
اور یہ بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو میں یہ ایک میٹھا میٹھا سا ایک طنز بھی ہے کہ ہم اس طرف آئیں دلائل کے ساتھ. ہمیں کم از کم، ہم ٹی ٹی ایس ہے نا، اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹناٹن سنی، تو ہم کو کم از کم اپنے بنیادی عقائد تو دلیل کے ساتھ معلوم ہو، دلائل کے ساتھ، تو پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو دیکھیے پہلا سبق کھولیے آپ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم دلائل کے ساتھ پڑھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف میں، یعنی آپ کی خوبی بیان کرتے ہوئے خاتم النبیین ارشاد فرمایا. جو میں نے ابھی آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو خاتم النبیین کا لفظ ارشاد فرمایا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ خاتم کا لغوی معنی کسی شے کا آخری ہونا. لغوی معنی اس کو کہتے ہیں کہ جو لغت میں ہو، ڈکشنری کے اندر جو معنی ہوتا ہے اس کو لغوی معنی کہتے ہیں. تو لغت میں کسی بھی چیز کا، کسی بھی شے کا آخر جو ہو اس کو لغوی اس کو خاتم کہتے ہیں. اب مزید دیکھیے کہ حضرت علامہ ابو الفضل محمد بن مکرم المعروف ابن منظور وہ لکھتے ہیں کہ ختام القوم وخاتمهم وخاتمهم آخرهم، یعنی ختام القوم خاتمهم، کہتے ہیں تا پر زبر کے ساتھ اور تا پر زیر کے ساتھ سب کا معنی قوم کا آخری فرد ہے. یعنی خاتم کہہ دیں یا خاتم کہہ دیں، تا پر زبر پڑھیں یا تا پر زیر پڑھیں، دونوں ہی صورتوں میں ایک ہی معنی ہوگا. وہ کیا ہے؟ قوم کا آخری. مزید نیچے دیکھیں، ترجمہ دیکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخری نبی ہیں، آخری ہیں. التہذیب میں ہے خاتم اور خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے، اور قرآن مجید میں آیت خاتم النبیین کا لغوی معنی نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہے. اب باقاعدہ طور پر یہ آپ کو پتہ چلا نا کہ لغت میں خاتم کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. اصطلاحی اور شرعی معنی جس کو خاص فن کے لوگ وضع کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ دیکھیے خاتم النبیین کا شرعی مفہوم. شرعی مطلب، اصطلاحی تو کہتے ہیں کسی خاص فن کے ماہرین جس تعریف کو لوگوں کو بتائیں نا، وہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے. اور شرعی، شریعت جس تعریف کو بتائے وہ ہے شرعی معنی. خاتم النبیین کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے وصال ظاہری کے بعد کسی بھی شخص کو نبوت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، یہ تعریف بھی ہے اور یہ عقیدہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ غور سے سنیں، دوبارہ میں پڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے وصال ظاہری کے بعد کسی بھی شخص کو نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. انشاءاللہ ہم دلائل بھی اس کے پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں تمام امت مرحومہ نے سلفن و خلفن، یعنی متقدمین اور متاخرین، یہ علماء کی پہلے والے جو علماء تھے ان کو متقدمین کہتے تھے، اور ان کو بعد جو ہیں بعد والے زمانے کے ان کو متاخرین کہتے ہیں. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام علماء نے یہی معنی سمجھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تخصیص، یعنی بغیر کسی شک و تردد کے تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور کے بعد قیامت تک، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، کسی کو نبوت ملنی محال ہے. محال کہتے ہیں ناممکن چیز کو، مطلب ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اب کسی کو نبوت ملے، ممکن ہی نہیں.
اتنا مطلب یہ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں. نبوت ملنی محال ہے. سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ تعریف بہت جامع ہے. اس پر غور کیجیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ کیا نبی بن کر آئیں گے؟ نہیں، نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے. امتی بن کر آئیں گے. اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. وہ نبی جو تھے اب آئیں گے نا، وہ پہلے نبی تھے، ان کو نبوت پہلے مل چکی تھی. اب حضور کے دور حاضر میں اور بعد قیامت تک کسی کو نبوت مل نہیں سکتی. یہ عقیدہ ہے. اس کی بھی ذرا ذہن نشین اس میں کر لیجیے. علماء کرام اپنی تحریر و تقریر میں جب بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں یا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے کر نہیں بھیجے گا، کیونکہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی نبوت مل چکی ہے، لہذا آپ کی تشریف آوری اس عقیدے کے خلاف نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی نبی تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، علماء سے سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے، لیکن وہ نبی تھے، پہلے تھے، ان کو نبوت پہلے مل چکی تھی. اب وہ کوئی نئی نبوت ان کو دے کر نہیں بھیجا جائے گا. وہ پہلے نبی تھے، اب اگر آئیں گے تو حضور کی امت کی حیثیت سے آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، اور اسی یعنی کہ شریعت محمدیہ کی وہ تبلیغ کریں گے. شریعت محمدیہ کی تبلیغ کریں گے اور پھر دجال کا مقابلہ کریں گے، اس کو واصل جہنم کریں گے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا حضور کے روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ پہلے سے نبی تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بڑی جو ہے نا ذہن میں رکھنے والی ہے. یہ عقیدہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ، نصوص قطعیہ کہتے ہیں کہ جو واضح دلائل ہیں، ڈھکے چھپے نہ ہو، بالکل واضح. جیسے ابھی یہ آیت پڑھی میں نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں. تو نصوص قطعیہ، حدیث متواترہ حدیث متواترہ ان کو کہتے ہیں کہ جو تسلسل کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ ہر دور میں جو ہے نا اس کو بیان کرنے والے بہت زیادہ ہوں، اور امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے. یعنی ہر طرح سے یہ بات ثابت ہے. اچھا، یہ ایک فصل ہوگی. دوسری فصل دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب یہاں پر قرآن اور حدیث سے دلائل دیے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. عقیدہ نمبر 1، وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ دیکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، یعنی آخری نبی. ٹھیک ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، جس کا مطلب تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی. اور یہی مطلب اب تک پوری امت نے متفقہ طور پر سمجھا ہے. یعنی پوری امت نے خاتم النبیین سے یہی سمجھا ہے کہ حضور آخری نبی، اور کوئی مفہوم نہیں ہے. امام ابو حامد محمد غزالی، یعنی امام غزالی لکھتے ہیں، اب اس کا ترجمہ دیکھیے نیچے، یعنی تمام امت نے متفقہ طور پر لفظ خاتم النبیین سے یہی مطلب سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول ہوگا. اور یہ مطلب بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تخصیص کے، یعنی اس میں کوئی راستہ نہیں نکالا. جس طرح کہ وہ قادیانی وہ تعویلات کر رہے ہوتے ہیں، ذلی نبی تو بروزی، اس طرح کر کے وہ آگے آپ کو انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں بتایا جائے گا کہ ان کے وہ کس طرح وہ جو نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو وہ بھی بتایا جائے گا. تو بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے ہیں.
یہ مطلب، اور جو اس مطلب کا انکار کرے گا وہ امت کے متفقہ فیصلے یعنی اجماع کا انکار کرنے والا قرار پائے گا۔ امام ابو الفضل قاضی ایاز لکھتے ہیں یعنی سب کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی معاذ اللہ جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آگے حدیث آ رہی ہیں، ان میں مزید آپ کو حضور نے یہ بتایا اپنے بارے میں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ اب جو خاتم النبیین کا انکار کرے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے تو معاذ اللہ حضور کو جھٹلا رہا ہے نا وہ، تو اس لیے کہا کہ جو یہ سب کافر ہیں جو حضور کو جھٹلاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور امت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہیں، جو کچھ ان سے مفہوم ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے، وہی خدا اور رسول کی مراد ہے، نہ ان میں کوئی تعویل ہے نہ کچھ تخصیص۔ تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ سب قرآن، حدیث اور امت کے متفقہ فیصلے کے سبب یقینی طور پر کافی ہیں۔ یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے یہ نبی آخری نبی ہیں، حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بزرگوں سے، علماء سے تواتر کے ساتھ یہ سب نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ اس سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہے۔ تو یہ جو انکار کر رہا ہے وہ سب کو ہی جھٹلا رہا ہے، سب ہی کا انکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ مزید دیکھیں دوسری دلیل قرآن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہو جانے کی خبر دی، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اب کسی نبی کی نئے دین کی ضرورت نہیں رہی، اس کے بعد قیامت ہے۔ یعنی جب دین مکمل ہو گیا تو اب دین کی ضرورت نہیں ہے، جب دین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آئی بات کہ جب دین ہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی دین مکمل ہو گیا تو نبی تو دین کو لے کر آتا ہے نا، تو جب دین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو لانے والے کی ضرورت کہاں رہی؟ اس لیے فرمایا کہ اب دین کی کسی دین کی ضرورت باقی نہیں رہی، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اب جب دین مکمل ہو گیا تو پھر نبی کی بھی ضرورت نہ رہی، بلکہ حضور آخری نبی ہیں۔ یہ اسی بات کی علامہ ابن کثیر نے وضاحت کی ہے، میں اس کو جو ہے نا چھوڑ رہا ہوں، نیچے دیکھیے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ یہ جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے نا، یہ دیکھ لیجئے گا، ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے۔ تیسری دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کروایا گیا کہ وہ تمام لوگوں کی طرف رسول ہے، تمام لوگوں کی طرف۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جو نبی آتے تھے نا، کوئی نبی کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، کسی خاص علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، اور یہاں پر فرمایا تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں، تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ جب تمام لوگوں کے لیے آ گئے تو اب کوئی باقی رہا ہی نہیں، کیونکہ پہلے تو کسی خاص علاقے کسی خاص قوم کے لیے رسول نبی ہوتے تھے، تو جب سب کے لیے آگے سب ہی کو کفایت کر گئے تو اب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت عام ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی یا رسول کی حاجت ہی نہیں کہ اسے نبوت دے کر اللہ کا پیغام عام کروایا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا گیا. تو یہ قرآن سے تقریباً 3 دلائل دیے، اور بھی بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں. ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی، عبدالستار سعیدی صاحب جو خادم حسین رضوی صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے ختم نبوت دیکھے کہاں سے ثابت کیا. وہ چھوٹی سی بات، وہ بھی قرآن سے ثابت کیا. اور کس طرح ثابت کیا؟ آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور اس کی ابتدائی آیت میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل، اس پر کہ جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور آپ سے پہلے کی طرف، جو نازل کیا گیا آپ پر اور آپ سے پہلے ان پر جو ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر 2 زمانوں کا ذکر ہے، جو آپ پر اور جو آپ سے پہلے نازل. زمانے ہوتے ہیں 3. حضرت نے یہ وضاحت کی، مجھے بڑی پیاری لگی تو میں نے کہا وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک جو گزر گیا اس کو ماضی کہتے ہیں، اور جو موجودہ ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور جو آنے والا ہوتا ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں. یہاں پر 2 زمانوں کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو آپ پر نازل کیا، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. فرمایا کہ پہلے کا بھی ذکر کر دیا، آپ پر جو نازل کیا اس کا بھی ذکر کر دیا، بعد والوں کا ذکر ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. بعد کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بعد میں کوئی نازل ہوگا ہی نہیں. حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نازل کوئی وہ نہیں ہے، کوئی نیا نبی آئے گا ہی نہیں. جب نبی نہیں آئے گا تو نازل بھی نہیں ہوگا. فرمایا پتہ چلا کہ حضور آخری نبی. ایسی زبردست، دیکھیں یہ ہوتے ہیں علم. علماء ایسی باریکیاں بیان کرتے ہیں کہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ماشاءاللہ انہوں نے ایسی زبردست بات کی، اس طرح ختم نبوت ثابت کی. تو اس طرح کر کے ختم نبوت سے اور بھی بہت ساری آیات سے ثابت ہوتی ہے. چونکہ یہ آپ کو کم از کم 2 3 اگر ایک بھی آیت یاد ہونا، کم از کم ایک آپ کو آیت یاد ہو، ایک حدیث یاد ہو ختم نبوت پر، یہ کر لینی چاہیے. بھلے اردو میں ہی کر لیں تاکہ اگر کسی کو مطمئن کرنا ہو تو آپ کر سکیں. تو کم از کم ایک یہ مشہور آیت کر لینی چاہیے. مزید احادیث سے دیکھیے عقیدہ ختم نبوت احادیث طیبہ کی روشنی میں. امام محمد بن اسماعیل بخاری، یہ امام بخاری کا نام ہے، محمد بن اسماعیل. وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ترجمہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ کسی نے بڑا بہترین خوبصورت محل تعمیر کیا ہو. کہ حضور فرماتے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ کسی نے بڑا بہترین خوبصورت محل تعمیر کیا ہو سوائے ایک اینٹ کے. یعنی محل ہر طرح سے مکمل تھا، صرف ایک اینٹ باقی تھی، انتہائی خوبصورت، کوئی کمی نہیں اس کے اندر، بس ایک جگہ پر ایک اینٹ کی کمی ہے. اب فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھتے ہوں، اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہوں، اتنا خوبصورت، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور کہتے ہوں کہ کاش اس جگہ اینٹ رکھ دی جاتی. بس وہ ایک اینٹ کی کمی لگ رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور کمی نہیں تھی، ہر چیز سے جو ہے نا وہ ہر طرح سے مکمل تھی. فرمایا بس محل نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبی کی. یعنی جب حضور تشریف لے آئے تو وہ ایک نبوت کا محل تھا. حضور نے ایک انبیاء اپنی اور انبیاء کی مثال کو ایک محل کے ذریعے سمجھایا. یہ جو ایک نبوت کا محل تھا کہ ہماری مثال کے جو انتہائی خوبصورت ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس مکان کے اندر، صرف ایک جگہ اینٹ نہیں ہے. ہر بندہ دیکھنے والا کہتا ہے یار کتنا خوبصورت یہ مکان ہے، کتنا بہترین محل بنا ہوا ہے، کاش یہاں پر ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ بالکل تیار ہو جائے. فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں.
اب جب آخری یہ کہ وہ لگ گئی، اب مجھے بتائیں کسی قسم کی کوئی کمی رہی نہیں، ہر طرح سے خوبصورت فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب جس کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کہا جاتا ہے۔ امام مسلم بن حجاج، یہ مسلم شریف کی روایت ابھی دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام پر مجھے فضیلت دی۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع یعنی جوامع الکلم میں الفاظ مختصر ہوں لیکن مفہوم بہت زیادہ ہو، مختصر الفاظ یعنی انتہائی فصاحت و بلاغت۔ جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ روب سے میری مدد کی گئی، دشمن ابھی 1 میل دور ہوتا اور حضور کا روب اس پر طاری ہو جاتا۔ میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ بس وہ پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ جو ہے نا قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہوا، تو وہ ان کے لیے وہ غنیمت حلال نہیں تھی۔ اچھا وہ قربانی کا معاملہ بھی ہے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا، غنیمتوں کو حلال کیے گئے، پہلے نہیں تھا یہ۔ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا۔ پہلے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہیں جا کر عبادت کرو، لیکن حضور کے لیے ساری، اب کہیں پہ بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، اب مسجد دور ہے نہیں پہنچ سکتے، نماز کا وقت جاری ہے، بس جہاں پر ہیں وہیں مصلی بچھا لیں۔ مصلی نہیں ہے ایسی زمین پر کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اسی لیے فرمایا اور پاک کرنے والی بنایا گیا، یعنی زمین، یہ جو تیمم کا حکم ہے یہ اس امت کے لیے نازل ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پانی کی تلاش کرو نماز پڑھنی ہے تو، ورنہ نہیں۔ اور یہاں پر پانی نہیں ہے نا، بلکہ پانی ہے لیکن استعمال پر قادر نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری ہے ڈاکٹر نے منع کیا اگر پانی استعمال کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، یا اتنی سردی ہے جیسے ابھی مری کے اندر، وہاں اگر کوئی گیا ہوا ہے اس کو یہ پختہ یقین ہے کہ میں اگر یہاں پر پانی بھی ٹھنڈا ہے، کوئی گرم کرنے کا کوئی مطلب اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور وہ مشکل میں اب وہ وضو کیسے کرے؟ وضو کرے گا تو اس کو لگا کہ ہم جیسا یہاں سے جیسے کراچی والے تو اتنی ہوتی نہیں ہے سردی، تو وہاں جائے گا تو مرنے کا خطرہ ہے، یا کم از کم کوئی اس کا عضو جو ہے نا ہلاک ہو جائے گا، تو پھر کیا کرے؟ شریعت نے فرمایا کہ تیمم کر لے۔ یہ اجازت صرف اس امت کو ہے، یہ حضور کے صدقے ہمیں یہ ملی ہے۔ اور پھر بنایا 5ویں، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ساری مخلوق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین، ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ ختم فرما دیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی یہ 6 چیزیں دیگر انبیاء کو نہیں ملی۔ اسی طرح مزید جو ہے نا آگے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی حدیث میں، میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ۔ پھر مزید امام ترمذی لکھتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، اگر کوئی نبی ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح یہ حدیث چھوڑ کے یہ حدیث نمبر 7 دیکھیں، 2 چھوڑ دیں، وہ جو حضرت صوبان عن صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ فرمایا کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ آگے اس کی بھی وضاحت کر دوں گا، 30 کے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے آپ کے ذہن میں کسی کے سوال ہو کہ بہت ساروں نے دعویٰ کر دیا، 30 سے تو زیادہ ہو گئے، تو یہ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کی جائے گی۔ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں،
اور فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس طرح کر کے یہ کثیر احادیث، تقریباً یہ 10 احادیث انہوں نے لکھی ہے، یہاں ذکر کی ہے۔ تو اس لیے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو لے کر جائیں، پڑھیں۔ اچھا، آج تھوڑا سا اگر جو نماز کے لیے آئے ہیں، عشاء کی نماز اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو یہ 4 ہفتوں کی بات ہے، تو آپ ذرا اس ذہن بنا کر رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ٹائم ہو سکتا، بس یہ تیسری فصل ہم پڑھتے ہیں، چوتھی جو فصل ہوگی وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے اس میں پڑھیں گے، اگلے ہفتے۔ عقیدہ ختم نبوت، ضرورت، اہمیت اور اس کے منکر کا شرعی حکم۔ عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت اور اہمیت دیکھیں۔ ایک تو میں نے وہ بتا دی، پہلے شروع میں بات کی تھی، ایک مسلمان کے لیے اسلام کی بنیادی عقیدوں پر یقین رکھنا بے حد ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونا ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس کو مانے بغیر بندہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر مانے، جب تک نہ مان لے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا نا، ایک بندہ سارے عقائد جو ہے نا اپنا لے، اللہ کو بھی ایک مانتا ہو، قیامت پر بھی یقین رکھتا ہو، حساب و کتاب پر بھی، جنت، دوزخ، نماز، روزہ، حج، ہر طرح کی چیز مان لے، صرف اس ایک بات کو نہ مانے، خاتم النبی حضور کو آخری نبی نہ مانے، تو وہ داخل نہیں ہو سکتا اسلام کے اندر، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر پہلے تھا اور معاذ اللہ اس نے اس کا انکار کر دیا، اب گیا، تو یہ اتنا اہم ہے، کہتے داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان انکار کر بیٹھے تو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، لہذا اس کی اہمیت اور حساسیت بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت پیارے اور حسین القابات سے نوازا ہے۔ بعض القاب اتنے اعلیٰ اور خاص اوصاف پر مبنی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، لہذا ایک سچے امتی کی حیثیت سے ہماری غیرت ایمانی ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاص پر تحریفی نگاہ اٹھائے، یعنی کوئی اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ہماری جو غیرت ایمانی ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ بھائی حضور کے ساتھ جو وصف خاص ہے کیوں اس کا کوئی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی شخص میں پائی جانے والی خوبیاں یعنی اوصاف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو وصف عام کہتے ہیں اور دوسرے کو وصف خاص۔ وصف عام کیا ہے؟ یہ اس میں بھی ہو اور دوسرے میں بھی ہو، جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ خوبصورت ہونا، بہادر ہونا۔ اگر ایک خوبصورتی کا وصف کسی کے اندر ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے خوبصورت، اسی طرح بہادر اگر ایک شخص ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا وصف خاص وہ وصف ہوتا ہے جو صرف اسی ذات کا خاصہ ہو، اسی کے اندر پایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے، اس کو کہتے ہیں وصف خاص۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وصف خاص جو ہے نا، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین بھی حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ آگے یہ لکھا ہے علماء نے، اگر یہ کوئی رحمت للعالمین حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہے وہ گمراہ ہے، اور اسی طرح حضور کا خاتم النبیین ہونا یہ بھی حضور کے ساتھ خاص ہے، اگر اس کو کوئی دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ باقاعدہ اس کی یہ وضاحت لکھی ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب یاد رکھیے، یہ نیچے آ جائیں تھوڑا سا، قادیانی لوگ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصف خاص خاتم النبیین کا ناقابل قبول اور باطل مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اہل سنت و جماعت اپنے آقا مولا حضور سید الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصف خاص خاتم النبیین کی حقیقی اجماعی معنی پر پہرا دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا حضرت صدیق اکبر نے دیا، سب سے پہلا انہوں نے دیا، پھر زمانہ در زمانہ ہمارے بزرگوں نے دیا، اور آج ہم ان کی اولادیں اس کی پہرےدار ہیں۔ وہ کیا زبردست بات لکھی ہوئی خادم حسین رضوی صاحب جو کرتے تھے، کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر
کوئی سور نہ پھیرا پاوے. تو یہ تو امت کا جو ہے نا امت پر لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف خاص کی خاتم النبیین کی حفاظت کرے، اس پر پہرا دے. اور پیر میرا علی شاہ صاحب کیا فرمایا کرتے، فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں نا اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی پشت پر، اب جس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہو، بتائیں اس کو کیا پریشانیاں، اور پریشانی ہوگی بھی تو وہ خوشی سے گزار دے گا. تو یہ اللہ کرے ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے. ہم خود سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کوشش کریں اوروں کو بھی لے کر آئیں اور پھر مزید آگے سکھائیں. اپنے جو خاص طور پر جو ایسے ہیں کہ بیوی بچوں والے ہیں تو وہ جا کر اپنے گھر پہ سکھائیں، کتاب لے کر جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ختم نبوت کے منکر کا شرعی حکم. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ظاہری میں یا آپ کے وصال کے بعد کسی دوسرے شخص کو نبی مانے، دوسرے شخص کو نبی مانے یا نبی ہونا جائز جانے، صرف جائز جانے، یا نبی ہونے کا صرف گمان رکھے، یا کسی اور کے نبی ہونے کا معمولی سا احتمال رکھے، یعنی ہلکی سی بھی لچک اگر ہوگی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. معمولی سا بھی گمان رکھے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے. اب دیکھیں کتنا ضروری ہے یہ، یعنی ہلکی سی بھی لچک نہیں ہونی چاہیے اس عقیدے کے اندر. اگر ذرا سا بھی گمان ہے کہ معاذ اللہ کے اور نبی ہو سکتا ہے تو پھر یہ بڑا خطرناک ہے ایمان کے لیے. اس لیے ہمیں یہ خود بھی اس کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس کو سکھانا ہے. اب مزید دیکھیں امام زین الدین ابن نجیم وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے. ضروریات دین کی عقائد کو کہتے ہیں، وہ میں نے پہلے آپ کو وضاحت کر دی کہ جن کو ماننا انتہائی ضروری ہے وہ، اور ان میں سے اگر کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے، ایک بات کا انکار کر دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اور مزید حضرت علامہ علی قاری حنفی لکھتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا متفقہ طور پر کافر ہے. اسی طرح مزید جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، آگے دیکھیں. نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے معجزہ طلب کرنا. دیکھیں بھائی یہ آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا، ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، جس کو دیکھو مشہور ہونا ہے نا تو وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتا ہے. کوئی ایسی ہٹ کر کوئی بات کر دو کہ شہرت مل جائے. بعض لوگ تو باہر جانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا وہ غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. اب کچھ عرصے پہلے کچھ مہینے ہوئے، میرے خیال کے ایک آدھ سال گزرے، وہ بیریئر ٹاؤن میں ایک شخص کو پکڑا تھا. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. یہ کچھ مہینے ہی پہلے کی بات ہے. تو اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی بندہ آ جائے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو لائے نہ، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب دیکھیں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء اور اسلاف کی تعلیم ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی ایسے شخص سے سامنا ہو جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو تو کوئی بھی مسلمان اس جھوٹے سے کوئی نشانی یا معجزہ طلب نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے اتنا کہہ دیا نا کہ بھائی اگر معاذ اللہ تم نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا یا نشانی، یہ کہتے ہی یہ خود جو معجزہ مانگنے والا ہے نا یہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ اس کے دل میں ہے کچھ کہ معاذ اللہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، دل میں لچک ہے. یہی امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی یہ بیان کیا تھا، جس کے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک مدعی نبوت نے کہا، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے یہ کہا مجھے مہلت دو کہ کوئی نشانی دکھاؤں. امام امام نے فرمایا کہ جو اس سے نشانی مانگے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ کہ وہ اس مانگنے کے سبب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد قطعی و متواتر ضرور دینی کی تکذیب کرتا ہے اور
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضور نے جو یہ فرمایا میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، تو یہ اس کو جھٹلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے دل میں شک ہے، تبھی تو اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم مان اللہ کوئی نشانی دکھا اگر تو نبی ہے، یا تم معجزہ دکھا. تو جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر ذرا سی بھی لچک جو ہے نا یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. ایمان سے ہی بندہ جو ہے نا ہاتھ دھو بیٹھ، اتنا خطرہ ہے. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کو ذہن نشین کریں. اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی سامنے آ جائے تو پھر اس کی کسی بات کو سننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے نا تو اس کے ساتھ وہ پھر معاملات کریں جہاں تک اجازت ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نا درست عقائد اپنانے کے ساتھ کی توفیق عطا فرمائے.